اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، فرمایا جو انسان مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، فرمائے اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اب جتنا وقت یہ نماز کے انتظار میں بیٹھ کر گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ بیٹھنا بھی نماز میں شامل کر، جتنا یعنی اگر یہ 10-15 منٹ بیٹھا ہے مسجد میں، یعنی اس کے وہ 10-15 منٹ اس طرح ہیں جس طرح یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ تو مسجد میں آنے کے بعد تم مسجد کے تقدس کا خیال رکھو۔ فرمایا مسجد کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھو۔ فرمایا جب تم مسجد کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھ کر ادب کے تقاضوں کے مطابق مسجد کے اندر وقت گزارو گے، فرمایا یہ تمہارا وقت گزارنا ایسا ہے جس طرح تم نے جنت کی کیاری میں وقت گزارا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی فضیلت کے متعلق ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ فرمائے جس انسان نے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد تعمیر کی، فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے گا۔ کیونکہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے، فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس سے اچھا گھر تعمیر کرے گا۔ کیونکہ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجد کی تعظیم کرتا ہے، مسجد کا ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو آباد کرتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے دور میں ایک عورت تھی جسے معاشرے میں لوگ ایک حقیر سی عورت کہا کرتے، جو بیوہ عورت تھی۔ اب ہوتا ہے نا معاشرے میں کوئی غریب عورت رہتی ہے، بیوہ وغیرہ، کوئی بندہ کہتا ہے چلو یہ آرام سی عورت ہے۔ اب کہا اسی طرح ایک عورت تھی، اس کا کام کیا تھا؟ وہ ہر ہفتے میں ایک دن آ کے مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، صفائی کر کے وہ چلی جاتی۔ فرمایا کافی عرصہ ہوا وہ مسجد کی صفائی کے لیے نہ آئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں پوچھا، فرمایا صحابہ اکرام وہ عورت کہاں ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ کہا حضور اس کا تو انتقال ہو چکا ہے، اور ہم نے اس کا جنازہ پڑھا اور اسے ہم نے دفن کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم نے مجھے خبردار کیوں نہیں کیا تاکہ میں اس کے جنازے میں شرکت کرتا، اس کا جنازہ میں پڑھواتا؟ صحابہ کرام نے کہا حضور معمولی سی عورت تھی، ہم نے کہا چلو آپ کو کیوں تکلیف دے، ہم نے خود اسے دفنا دیا۔ حضور نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر دے چلو۔ صحابہ کرام نے جب حضور کو اس عورت کی قبر پہ لے کر گئے، نبی کریم علیہ السلام نے اس کی قبر پر دعا کی، فرمایا اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عورت تیرے گھر کی صفائی کا خیال رکھا کرتی تھی، آج تو اس سے قبر کو منور کر دے اس کے لیے۔ اور فرمایا میرے صحابہ تم اسے معمولی عورت سمجھ رہے تھے، حالانکہ یہ معمولی عورت تو نہیں تھی۔ فرمایا یہ مسجد کا خیال رکھا کرتی تھی۔ اور فرمایا جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، فرمایا اللہ کریم اس کے دنیا اور آخرت کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر کے دن جب انسانوں کے اعمال کا وزن ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں اور گناہ میزان عمل کے ترازو کے ایک اور دوسرے پلڑے میں رکھ کر تولے جائیں گے۔ فرمایا وہاں پر جس انسان نے مسجد میں صفائی کی اور ایک مشت خاک اٹھا کر مسجد سے باہر پھینکی، فرمایا اللہ کریم اس خاک کو میزان عمل میں نیکیوں کے پلڑے میں تولے گا، اور فرمایا خاک تو وہ مشت ہے لیکن اس کا جو وزن ہے وہ احد پہاڑ جتنا ہوگا۔ فرمایا صفائی کرو، تھوڑا سا کچرا اٹھا کر باہر پھینکو مسجد سے۔ فرمایا یہ مسجد کا کچرا تھوڑا سا ایک مشت جس کی مقدار ہوگی، فرمایا یہ بھی میزان عمل میں رکھ کر اسے تولا جائے گا وہاں پر، کیونکہ یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ اور فرمایا جو انسان اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے، اس کی آبادی کے لیے کوشش کرتا ہے، فرمایا مسجد کے آبادی کے لیے اہتمام کرتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے برکتوں سے نوازتا ہے۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسجد کی اہمیت بیان فرمائی، مسجد کے اندر صفائی ستھرائی کی اہمیت بیان فرمائی، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے آداب بھی ہمیں سکھائے ہیں۔ فرمایا میرے امتیو جب تم مسجد میں آؤ، فرمایا مسجد کے اندر فضول باتوں سے پرہیز کرو،
دنیاوی گفتگو سے پرہیز کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو انسان مسجد میں آ کر دنیاوی گفتگو کرتا ہے، فرمایا اللہ کریم اس کے 80 سال کی قبول عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جہاں مسجد میں لوگ بیٹھ کر دنیا کی گفتگو کریں، فرمایا تم ان کے ساتھ کبھی نہ بیٹھو، ان سے دور رہو، کیونکہ ان لوگوں پر سے اللہ کا ذمہ اٹھ چکا ہے۔ اگر تم ان کے ساتھ رہو گے تو تمہارے اوپر سے بھی اللہ کا ذمہ اٹھ جائے گا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات ہوتی ہے تم لوگ جب آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو تمہیں آسمان میں تارے نظر آتے ہیں، چاند نظر آتا ہے جس کی روشنی تمہیں دکھائی دیتی ہے۔ فرمایا اسی طرح جب رات ہوتی ہے آسمان کی مخلوقات جب زمین پر نگاہ ڈالتی ہے تو انہیں زمین کی مسجد تاروں کی طرح چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے اپنے اس گھر کو منور کیا ہے۔ فرمایا جو بندہ اس کے ساتھ تعلق جوڑے گا، فرمایا اللہ کریم اسے بھی منور کرے گا۔ اسی لیے تو حضور نے کہا تھا کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو مسجد کا رخ کیا کرو، مسجد میں آ کر بیٹھا کرو، تم پر سے مصیبت ختم ہو جائے گی۔ فرمایا دنیا میں کہیں پر خوف ہراس پھیل جائے، فرمایا مسجد کو آؤ، یہ جائے امن قرار دی گئی ہے تمہارے لیے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم مسجد سے اپنا تعلق توڑتے ہیں، اگر آتے بھی ہیں نماز کے لیے ذرا سا وقت گزار کے یہاں سے نکل جاتے ہیں، یا تو ہم سے دنیاوی گفتگو ہو جاتی ہے مسجد کے اندر جو مسجد کے آداب کے منافی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا، صحابہ کرام فرمایا ہم حضور کے سامنے بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، ایک صحابی آیا اور اس کی کوئی چیز گم ہو چکی تھی۔ آج ہے نا رواج ہے ہمارے دور کے اندر، جو بات بھی ہوتی آتی ہے مسجد میں ہم اعلان کر لیتے ہیں کہ فلاں کام ہے جی، فلاں چیز گم ہو گئی، فلاں جگہ پہ جانا ہے، فلاں جگہ پہ یہ چیز ہے۔ اب یہ فقہی مسئلہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر بغیر فوتگی کے کسی چیز کا اعلان شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب صحابہ فرماتے ہم بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، اس سے کوئی چیز گم ہو چکی تھی۔ اب اس نے اعلان کیا نبی کے صحابہ میری فلاں چیز گم ہو چکی ہے، اگر کسی کو ملے تو میرے حوالے کرے۔ حضور نے فرمایا ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے بد دعا کرو کہ اللہ کریم اس کی وہ گم شدہ چیز کبھی سے نہ لوٹائے واپس، اور بد دعا کرو اس کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ منع کیا حضور علیہ السلام نے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسجد کا ادب یہ ہے کہ یہاں پر غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جہاں پر اللہ کریم نے اس مسجد کو بڑی اہمیت دی ہے، یہاں پر لمحہ لمحہ تمہارے لیے عبادت میں شمار ہوتا ہے، فرمائے وہیں پر مسجد کی ذرا سی بے ادبی تمہارے سارے اعمال کو دھو دیتی ہے۔